شہری رحمان صاحبان کے الفاظ آج تھوڑے سے سخت ہمیں نظر آئے، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو مزاحمت کی جانب نون لیگ دھکیل رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ جب اب مزاحمت شروع کر دیتے ہیں تو ہماری مزاحمتی تاریخ کیا ہے، تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور یہ جو فیصلہ ہے چولستان کنال والا اسے واپس کیا جائے۔ جی، انہوں نے اپنی وکالت پوری کی ہے، لیکن کاش وہ صرف سندھ کی بجائے پورے پاکستان کی وکالت کریں، جس میں چاروں صوبوں کا پانی کم ہو رہا ہے، اور کاش وہ پورے پاکستان کے کاشتکاروں کی وکالت کریں جو پنجاب میں بھی پانی کی کمی کا اتنا ہی شکار ہیں جتنا سندھ میں، اور کے پی کے کاشتکار بھی شکار ہیں، اور بلوچستان کے کاشتکار بھی جو زیرے لگتے ہیں وہ سب شکار ہیں۔ تو ان سے صرف ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سب کا پانی کم ہو رہا ہے اور ہمیں آنے والے سالوں میں مزید کمی کا سامنا ہے، ہمیں اپنی زراعت میں جدیدیت لانے ہے، جس کی ایک کڑی یہ گرین پاکستان پروجیکٹ ہے۔ اور اب اگر پنجاب اپنے حصے میں سے اس کو پانی دے رہا ہے اور اس کا تعین بھی ہو جائے گا آنے والے چند دنوں میں، تو پھر سندھ کا یہ اعتراض کہ یہ جو ہے یہ پانی کہیں ان کا جو ہے وہ نکال کر دیا جا رہا ہے، پانی پہ ویسے تو چونکہ ایک حساس معاملہ ہے، سیاست بڑی آسانی سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم پہلے ہی ایک قومی نقصان کر چکے ہیں کالا باغ ڈیم کے نام پہ، کہ ہم نے وہ نہیں بنایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضرورت ہے وہ آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ براہ راست صوبوں کے درمیان ہے، وفاق کا کوئی پانی نہیں ہے پاکستان کی ریاست میں۔ اچھا خرم صاحب، قطع کلامی کی معافی، یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ پانی سب کا کم ہو رہا ہے، اور واقعی دریائے سندھ کی اگر بات کی جائے تو 100 سالوں میں پہلی دفعہ اتنی گراوٹ آئی ہے پانی میں، تو پھر ایسے صوبہ کیوں ایسے منصوبے شروع کر رہے ہیں جب آلریڈی پانی کم ہے؟ اور ندیم افضل چند صاحب نے پرسوں ہمیں یہ کہا کہ جی سرگودا اور فیصل آباد تک کو ہم سیراب نہیں کر سکتے، تو باقی ہم چولستان کو کیسے سیراب کریں گے پنجاب کے پانی سے؟ ہمیں اس کو بجائے یہ کہ ہم اس کی جو فوری ہمیں کمی کا سامنا ہے، اس کو مستقبل کی نظر سے دیکھنا ہے کہ کیا جو جدید طریقے سے کم پانی کے ذریعے ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہماری جو زرعی اجناس ہیں، ہمارے کاشتکاروں کی محنت کے باوجود دنیا کی کم ترین جو ییلڈز ہیں، یعنی پر ایکڑ پیداوار ہے، وہ کم ترین ہے، اور تمام تقریباً جو ہماری فصلیں ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ کاٹن ہے، اور دوسری بڑی فصلیں ہیں۔ تو اب اگر ہم جو اس وقت کا جو نظام ہے ہمارا، وہ سب سندھ کی بھی اور بہت سارے جو مخالفین کی خواہش یہی ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اس کو نہ چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ پانی کو لے کر جانا کہ جی اتنا کم ہو جائے گا۔ پہلی بات پھر دوہرا دوں کہ اگر پنجاب اپنے حصے میں سے دے رہا ہے تو پھر اس کا پورا حق ہے پنجاب کا۔ پنجاب کو بھی بطور صوبہ وہی خود مختاری اور صوبائی حقوق حاصل ہیں جو باقی صوبوں کو حاصل ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی سب سے بڑا صوبہ ہے تو لہذا اس کے حقوق کسی طرح کم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہی ہے کہ اگر اس منصوبے کے ذریعے پاکستان میں ایک ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے کہ ایک دکھا سکتے ہیں ہم کہ کم پانی کے ذریعے بھی ہائی ییلڈز حاصل کی جا سکتی ہیں، تو پھر اس کا فائدہ پورے سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا سب کو ہوگا، جہاں ہماری زراعت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹیکلی 19ویں صدی میں۔ خرم صاحب، ایک اعتراض پیپلز پارٹی کا انتہائی ویلڈ ہے، اور اس میں کوتاہی وفاق کی بھی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانا ان کے بار بار اصرار اور ریکویسٹوں کے باوجود شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ بلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایسا ایشو ہے، یہ کنٹروورسی اسی دن حل ہو جائے جب یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے۔ جی، وفاقی حکومت کے اندرونی معاملات تو بہتر کوئی وزیر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن میری تجویز تو واضح ہے کہ فوری طور پر پنجاب اور سندھ کی جو پانی کی ٹیمیں ہیں ان کو بیٹھ کر اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ ریزالو کر لینے چاہیے، اور خاموشی سے بیٹھ کر اس میں کوئی زیادہ گرینڈ سٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک دفعہ ٹیکنیکل ایشو، اصل میں سارا سوال
جس کے ارد گرد یہ تمام کنٹروورسی گھوم رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا پنجاب اپنے پانی میں سے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو اور کسی اور کا پانی کم. تو اگر یہ سوال جو ہے ٹیکنیکلی ریزالو ہو جاتا ہے، جیسے میری توقع ہے کہ ہو جائے گا، تو پھر فوراً ہی CCI بلا کر اس کو ریزالو کر لینا چاہیے، اس نقطۂ نظر سے کہ آج سے جو ہے 34 سال پہلے جب آخری واٹر ریکارڈ ہوا تھا اس کے مقابلے میں ماحولیاتی تبدیلی، جس میں بارش کی کمی ہے، زیادہ ہائی ٹیمپریچرز ہیں، پورا پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہے. تو یہ جو آنے والی کمی کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے آگے والے فیصلے کرنے. اچھا خرم صاحب، 2-3 چیزیں ہیں، پانی کی کمی، اوپر سے کلائمیٹ چینج، اور کل آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسلام آباد میں مطلب ایک طرف گرمی اور پھر اچانک سے بادل آتے ہیں اور ایسے اولے برستے ہیں جو زندگی میں ہم نے تو نہیں پڑھتے دیکھے، مطلب کافی وزنی اور ان کی جو کے برابر تھے. جی بالکل بالکل بالکل، کافی لوگوں کا نقصان اور وہ بھی ہوا. تو اس کے لیے ایک مربوط اسٹریٹجی اور وے فارورڈ کی ضرورت ہے. 1 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا، ابھی تک تو یہ منسٹری خود پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی، اب مصدق ملک صاحب آ گئے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ایک روبسٹ، ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے کلائمیٹ چینج پہ، کیونکہ آپ کلائمیٹ چینج جو ہے 2050 تک آپ کی 20% GDP کو سوالو کر جائے گا. جی تو دیکھیے نا، اس میں تو اب پوری دنیا میں اس معاملے ہے کہ 2 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک تو ہے میٹیگیشن اور ریزیلینس. اب پاکستان کا دنیا بھر کے مقابلے میں جو اس کا حصہ ہے ایمیشنز کا، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، وہ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے 1% سے بھی کم ہے. تو لہٰذا پاکستان میٹیگیشن میں تو اپنا کردار اس نے ادا نہیں کر سکتا. ہماری طرف سے تو اس قسم کی خطرناک گیسز جو ہیں وہ پولوشن پیدا ہی نہیں کی جا رہی. ہمیں جو سیکھنا ہے وہ ہے ریزیلینس، اور اس ریزیلینس کا بھی پوری طرح تعلق ہے کہ ہم اپنا کم ہوتا ہوا پانی کس طرح بہترین استعمال کرتے ہیں. ہمارے آج کے طریقے جو ہیں وہ بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہے، بہت سارا پانی چوری ہوتا ہے. تو پانی تو اب اس لیول پر آ گیا ہے بطور ایک ریسورس کے کہ اس کا ایک ایک قطرہ ہمیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. اور اسی لیے بھی یہ جو پروجیکٹ ہے گرین پاکستان، اس کے اوپر بہت اعتراضات لوگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں اگر ہمیں زراعت کو جدیدیت کی طرف لے کے جانا ہے، اس کا ایک ڈیمونسٹریشن کرنا ہوگا، جو ابھی تک ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر تو نظر آیا ہے، لیکن یہ جو لارج سکیل ڈیمونسٹریشن پروجیکٹ ہے، اگر یہ کامیابی سے ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو اس کے ثمرات ملیں گے، اور ہم کلائمیٹ چینج سے ہمارے اندر وہ ریزیلینس پیدا ہوگی، یعنی ہمارے اندر وہ لچک اور وہ طاقت ہوگی کہ ہم آنے والی ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹ سکیں، اگر ہم اپنے پانی کا بہترین اور باکفایت استعمال کر سکیں.